حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. رب العالمین احکام الحاکمین کے لیے بابرکت کلمات، تسبیحات، تعریفات خاص ہے. وہ ذات باری تعالیٰ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید کائنات، سید ولد آدم، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شافی روز محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. حضرات گرامی، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور توضیح بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں اس کا القاء کیا. اور قرآن کی کئی ایک آیات ہیں کہ جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، واجب حجت ہیں، قابل تعظیم اور قابل عمل ہیں، جن کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں خود عرش والے رب عظیم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ جو ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ پر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا بیان بتائیں کہ اس کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف اس کا بیان آپ لوگوں کو سمجھائیں، سکھائیں، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن کے مفسر تھے، آپ صاحب قرآن تھے، اور قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق بڑا خوبصورت ہے. قرآن اعلیٰ کلام ہے اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ زبان رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کئی ایک آیات کی تفسیر کی ہے. قرآن کی تفسیر یہ حدیث بھی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں. فسر یفسر تفسیر، اس کا مطلب ہے کھولنا، واضح کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ رب العزت نے یہی بات لگائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو اللہ نے نازل فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مثالیں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مشہور آیات میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کلام اللہ میں عرش والے رب عظیم نے فرمایا کہ وہ لوگ
جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان کی اور ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، آپس میں ان کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی جائے، ہم سے تو ظلم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم لوگ بھی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ظلم کی بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ ظلم کئی قسم سے ہوتا ہے، کئی اقسام ہے اس کی۔ ہاتھ سے ظلم، زبان سے ظلم، علی حاضر قیاس، کسی کے ساتھ برا بول بولنا، گالی دینا، یا کسی کی مال پٹائی کرنا، یہ سب کچھ ظلم میں آتا ہے۔ واضح تو یہی الفاظ لگ رہے تھے، صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، ہم سے تو بحیثیت انسان کوتاہی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے۔ کوشش کرتے تھے صحابہ کرام درگزر کرنے کی، بحیثیت انسان، پھر بھی بسا اوقات کمی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ صحابہ کی طرف وحی نہیں آتی تھی، وحی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کوتاہی، یہ غلطی ہم سے سرزد ہوئی، تو فوراً رجوع کیا کرتے تھے۔ پریشان تھے، ظلم تو ہم سے بھی ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ کی جماعت، جو ظلم تم سمجھے ہو وہ ظلم نہیں ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی جس نے ایمان کی اور شرک کی ملاوٹ کی، ایمان کی اور شرک کی ملاوٹ سے بچے رہے، اس کو آپس میں خلط ملط نہیں کیا، وہ لوگ امن والے ہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اب قرآن کی اس آیت کی تفسیر خود صاحب قرآن نے اپنی زبان سے کی۔ اسی طرح کلام اللہ کی وہ آیت کتاب و جہاد کے بارے میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مستعد رہو، قوت تیار رکھو، اپنی تیاری رکھو کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، الہی کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے تم مستعد رہو، تیار رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا 3 بار، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، اور اس کو سیکھنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ سیکھیں۔ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں تم تیار رہو۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی جدید سے جدید آ گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت سے نوازا ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، پھر ان چیزوں کی اس کے بعد اہمیت ہے، لیکن آج ضرورت سب سے بڑھ کر ایمان کی ہے، تاکہ ہم اسلام کا اور اپنے وطن کا دفاع کر سکیں۔ یہ ذمہ داری حکمرانوں کی بھی، عوام کی بھی۔ آئیے بات دور نہ چلی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی خود تفسیر فرمائی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تیسری اور آخری مثال، انا اعطیناک الکوثر، پیارے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سورہ کوثر اللہ نے آپ کی شان میں نازل فرمائی۔ صحابہ کرام سے پیارے نبی نے پوچھا، اتدرون ما الکوثر، اور جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر کو جنت کے اندر ایک چلنے والی نہر ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، یہ انشاءاللہ موضوع پھر کر سکتے ہیں۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے. اب وہ بدبخت جو حدیث کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہی قرآن ہے، حدیث کو ہم نہیں مانتے. اب پیارے نبی نے کوثر کی تعریف کی، پیارے نبی نے اعیدوا لہم ما استطعتم من قوۃ اور ظلم کی تعریف کی. یہ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن کی کئی آیات کی ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے قرآن کی تشریح کی ہے آپ کی احادیث کو لے کر. صحابہ کرام جن کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرنا چاہے گا اللہ ادھر پھیر دے گا. مومنوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں. اگرچہ مومنوں کی بڑی طویل فہرست، مومن قیامت کی دیواروں تک آتے رہیں گے. اللہ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے سرشار کرے. لیکن جہاں مراد صحابہ کرام کے صحابہ کرام والا رستہ اپناؤ کہ صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی، ان کے لیل و نہار کیسے تھے. کیوں خود پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ ایک جنت میں جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کو اپناتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اس لیے ہم فکر کریں نیک اعمال کرتے ہیں تو صحابہ کی طرح کریں. یہ رسومات دین کا حصہ نہیں ہے. دین نام ہے کلام اللہ کا، دین نام ہے حدیث رسول اللہ کا، سنت رسول اللہ کا. رسم و رواج دین کا درجہ نہیں پا سکتے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں کی فلاں رسم ادا کی جائے، رسم 7 ماہ، رسم 40 ماہ، فلاں رسم. وہ بھائی رسم خود ہی تو کہتے ہیں نہیں جی رسم و رواج کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف اسلام رسوم و رواج کو پسند نہیں کرتا. بالخصوص وہ رسوم و رواج جو یہودیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، غیر مسلموں کے. ایک اسلام تو اس کی بھی نفی کرتا ہے، اور دوسرا وہ رسومات جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہیں اسلام اس کی بھی نفی کرتا ہے. البتہ وہ مشرقی رسومات جو کلام اللہ یا سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں ہے، یا یہود و نصارہ یا کافروں کی ان کے تہذیب و تمدن کی عکاسی نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہے کہ جائزہ ہمیں آپ کے اپنی مشرق کی رسم ہے، لیکن وہ بھی کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے. اگر کوئی ویسے اپناتا ہے ٹھیک ہے. بات کو مختصر کرتا ہوں. دین نام ہے کلام اللہ کا، دین نام ہے سنت رسول اللہ کا. پیارے نبی نے فرمایا تھا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں. فلیس منی، اس لیے سنت کے اندر خیر ہے. صرف ایک سنت کو اپنا لینا یا 2-4 سنتوں کو اپنا لینا یا 2-4 سنتوں کے لیے تو کسی سے لڑائی کرنا، باقی ساری ہڑپ کر جانا، اہل سنت کی اہل حدیث کی یہ شان نہیں ہے. اہل سنت اہل حدیث سے لقب اچھے ہیں لیکن ہم اس پر پورا نہیں اترتے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کی، صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی ہے. گویا کہ یہ حدیث پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی یہ ہیلپنگ بک ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت میں ذرہ برابر ہم ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتے، تھوڑے بہت الفاظ کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے. ایک صحابی نے دعا کے اندر کلمات تھے بنا بیجی کا، انہوں نے بنا بیجی کا کی بجائے پڑھا بے رسول کا. اب مسئلہ تو اتنا بڑا لگتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اس میں لفظ ہے بنا بیجی کا. یہ سونے کی دعا ایک تو مشہور دعا ہے نام بسم کا دعا ہے. ایک اور ہے بعض مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 3-3 4-4 قسم کی دعائیں سکھائی، ان میں سے جون سی مرضی پڑھ لیں. بنا بیجی کا کی بجائے صحابی نے کیا بولا بے رسول کا. آپ نے فرمایا نہیں بنا بیجی کا نہیں کہنا، بے رسول کا نہیں کہنا، جو میں نے سکھایا بنا بیجی کا وہی پڑھو وہی پڑھو وہی پڑھو. کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں ان سے اچھے الفاظ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی کے فضائل ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی درود ہوں اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے سکھایا ہے۔ تو پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کے اندر جو ہم نے خود اضافہ کیا ہے جلہ ثناؤ کا، ثنا پڑھ دیا، اس کے اندر مولوی صاحب کیا لفظ کر دیا، یہاں آپ نے بولا جلہ ثناؤ کا۔ دیکھ لو ذخیرہ حدیث دیکھ لو، پیارے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں، کیا جنازے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے یہاں آپ لفظ چینج کر کے جلہ ثناؤ کا یا اضافہ کرنا بولنا؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو یہ لفظ۔ اسی طرح 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام دے منہ تر قبلے شریف دے، کسی حدیث سے نہیں ملے گا، قرآن سے نہیں ملے گا۔ جب صحابی رسول کو پیارے نبی پابند کر رہے ہیں بنا بشی کا بولے بنا سوری کا نہیں بولنا، حالانکہ آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، بظاہر اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابی جو میں نے سکھایا ہے ویسے پڑھو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے نبی آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اس نعمت کو پورا کر دیا ہے، آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر کے ہمارا دین مکمل ہے، اس کے اندر کمی بیشی کرنے والا مجرم ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین، تابعی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، اکثر ہم بات کرتے ہیں تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہو، وہ تابعی ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے صحابی کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم تابعی ہیں اور تابعین کے سردار ہیں، بڑی علم و فضل والی شخصیت تھی۔ ان کے سامنے نا ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت زائد پڑھی، انہوں نے کہا اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین، اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ قرآن پریشان ہوتا ہے، میں نماز پڑھی تم کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ عذاب دے گا۔ انہوں نے کہا عذاب نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، پیارے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کہ پیارے نبی نے 2 فرض 2 سنتیں پڑھی ہیں، آپ کی فجر کی نماز یہ 4 رکعت ہے، 6 نہیں ہے۔ 3 نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، 3 نام امام ابو حنیفہ کی بات کا نام نہیں، خود امام صاحب نے کہا ہے۔ دین امام شافعی کی بات کا نام نہیں، دین امام مالک کی بات کا نام نہیں، دین امام احمد بن حنبل کی بات کا نام نہیں، دین امام جعفر صادق کی بات کا نہیں۔ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اللہ سب کے قبروں پر اپنے نور کی رحمت کا نظر فرمائے، لیکن دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، دین نام ہے اللہ کی بات کا۔ خود پیارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں، 2 حکم چھوڑ کر جا رہا ہوں، خطبہ جا تو بدا کی موت، ایک کلام اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے۔ جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ منکرین حدیث کے لیے ہم مسلمانوں نے، ہمارے بعض مہربانوں نے چور دروازے کھولے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ تو ٹھیک ہے مگر ہم فلاں امام صاحب کے مقلد ہیں، مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، مسئلہ تو ایسے ہی ہے، قرآن کی آیت پہ ایسی ہے پر کیا کرے برادری نہیں مانتی۔ یہ وہ چور دروازے جو منکرین حدیث کو تقویت دیتی ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے، لیکن بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں 3 بار دھویا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 سال کا بچہ ہو اور قرآن کا عالم ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، اس کی امامت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بعض ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ نہیں 6-7 سال کا بچہ امامت کروا نہیں سکتا۔ وہ بھائی بچہ اگر تقوی طہارت کا پابند ہے، ایسے بچے ہماری نظروں میں ہیں جن کی والدین نے اساتذہ کرام نے تربیت کی ہے،